بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله خالقنا العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری یاسر رضا صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں ساری کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، آج میں ابتدا میں تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں، اور میں دست بستہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی اس وقت مصروفیت میں ہیں تو کچھ وقت ہمیں ضرور دے دیجیے گا. یعنی آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمیں وقت ضرور دے دیجیے گا، کیونکہ آج ذکر پاک جس ہستی کا حساب، میں ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے تمہیداً کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی حسین اور بڑا ہی منفرد سا رشتہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ اور بیٹی کے رشتے میں ایک بڑی ہی منفرد حلاوت رکھی ہے، بڑی ہی منفرد ایک مٹھاس رکھی ہے، بڑی ہی منفرد ایک محبت رکھی ہے، بڑا ہی ایک الفت کا عجب سا معاملہ ہے صاحب، بڑا ہی عجب سا معاملہ ہے. اولادیں تو ظاہر سبھی پیاری ہوا کرتی ہیں والدین کو، لیکن آپ دیکھیے گا، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہیومن سائیکی ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ باپ کا میلان بیٹی کی طرف زیادہ ہوا کرتا ہے. اور بیٹیاں ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوا کرتی ہیں. بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے ناظرین پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ من دیا ہے، وہ دل دیا ہے، وہ ایک یوں کہیے کہ اپنا محبت کا رچاؤ دیا ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہوا کرتی ہیں اپنے باپ کے لیے، ہمیشہ رحمت ہوتی ہیں. آپ لاکھ اپنی بیٹی پر ناراض ہو جائیں، آپ دیکھیے کہ آپ پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک محبت کی ونڈو جو ہے اس کے لیے کھولے رکھتے ہیں. بیٹے پہ آپ سختی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں بیٹی سے ایک مان ہوتا ہے کہ بیٹی کی طرف آپ کے قلب کا میلان زیادہ ہوا کرتا ہے. یاد رکھیے، جو دنیا کی جتنی بھی بیٹیاں جو آ چکی ہیں اور جو آئیں گی، ان تمام بیٹیوں کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ کسی اور کے صدقے نہیں ملا، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا. اور دنیا میں جتنی بھی بیٹیاں اپنے اپنے مراتب کو اگر وہ رتبے کے اعتبار سے دیکھتی ہیں کہ ان کا کوئی خاص مقام ہے، کوئی پوزیشن ہے، تو یقین مانیے وہ سارا کا سارا مقام اور رتبہ یا پوزیشن جو ہے وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے یہ بیٹیاں تو بیچاری زندہ درگور کر دی جاتی تھی. باپ کو جب یہ اطلاع ملتی تھی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا چہرہ معاذ اللہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا، وہ اپنا منہ چھپایا کرتا تھا، ادھر ادھر بھاگتا تھا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری بعثت کے بعد بتلایا کہ نہیں، یہ بچیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ بچیاں مارنے کے لیے نہیں ہیں. ان بچیوں کی وجہ سے تمہاری عزت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، تمہاری توقیر پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ بیٹیاں تو جس گھر میں آ جایا کرتی ہیں بمانی دوسرے وہ جنت کے پروانے لے کے آ جایا کرتی ہیں. کیونکہ جس نے، ظاہر ہے حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں یا 2 بیٹیوں یا 1 بیٹی کی پرورش کی اور اس کا نکاح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت کر دے گا. تو بیٹیاں تو بنیادی طور پہ کسی گھر میں آتی ہی جنت کا پروانہ لے کر ہیں کہ جس کسی نے بیٹی سے محبت کر لی، اس کی صحیح تربیت کر لی، آپ یقین مانیے وہ بیٹی کل بروز محشر انشاءاللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گی. تو بیٹیوں کو جو یہ مقام ملا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ملا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. اور پھر دیکھیے صاحب، دنیا میں جتنی بھی شہزادیاں آئیں یا جتنی بھی شہزادیاں آئیں گی،
یاد رکھیے یہ تمام شہزادگیاں صدقہ ہے ان شہزادیوں کا جو شہزادیاں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی جتنی شہزادگیاں دنیا میں بٹتی ہیں اور جتنی شہزادگیاں بٹیں گی وہ اگر بٹیں گی تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بٹیں گی. تو آئیے صاحب آج مل کر اپنی عقیدتوں کو مجتمع کر کے اور یوں کہیے کہ اپنا محبتوں کے اور الفت کے دیپ جلا کر اس بارگاہ میں چلتے ہیں جو بارگاہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ ہے، جس بارگاہ سے بڑھ کر کوئی بارگاہ ہو نہیں سکتی. دنیا کی جتنی بارگاہیں ناظرین ان کو اگر کوئی رتبہ ملا تو اسی بارگاہ کے صدقے سے ملا. تو آئیے اس بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس بارگاہ نے یہ بتلایا کہ مراتب یہیں سے بٹتے ہیں، رتبے یہیں سے بٹتے ہیں، عزت و توقیر یہیں سے بٹتی ہے کہ وہ حجرہ جس حجرے میں فرشتے بھی سلامی جب دینے آئیں تو انتہائی فخر کے ساتھ آئیں، اور جو انسان اس حجرے میں جا کر اپنی عرضی پیش کرتا ہے تصور میں یقین مانیے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامران کر دیتا ہے. کہ میں بات کر رہا ہوں سیدہ کائنات کی بہن، میں بات کر رہا ہوں محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نور نظر جگر گوشہ، اور میں بات کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب کا چین حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی. ناظرین یہ کیا ہی شان ہے آپ کی، کیا ہی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا کہ اگر صرف رفتوں کی منازل پر ایک نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ان کی شہزادی ہیں جو اس کائنات کے شہنشاہ ہیں. آپ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ان کی شہزادی ہیں جو اس کائنات کے تاجدار ہیں. آپ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ان کی شہزادی اور نور نظر ہیں جو امام الانبیاء ہیں. اور آپ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ان کے دل کا چین ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. اور آپ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ان کے دل کا قرار ہیں جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ذرا سوچئے ناظرین کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کے واسطے خلق کیا ہے، اس پوری کائنات کو جو سجایا وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجایا کہ علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں اس پوری کائنات میں 18,000 عالمین ہیں. ان 18,000 عالمین میں جو کچھ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سجائی اور اتاری ہیں وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو جن کے صدقے ہمیں یہ سب کچھ ملا ان کی شہزادی کی بارگاہ میں جب ہم ہدایت پیش کریں ناظرین تو انداز کیا ہونا چاہیے. بس سمجھ لیجئے کہ یہ ذکر پاک آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا یقیناً ایک ضامن ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے. سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بتلاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اعلان نبوت سے تقریباً 7 برس پہلے آپ کی ولادت پاک ہوتی ہے. آپ وہ ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہونے کا تاج نہیں سجا بلکہ آپ کے سر اقدس پر صحابی ہونے کا بھی یعنی صحابیت کا بھی تاج سجا. آپ کے سر اقدس پر السابقون الاولون کی حسین ترین جھرمٹ کے اندر چمکنے کا بھی تاج سجا اور آپ کے سر اقدس پر اسلام لانے والی پہلی صف میں کھڑی ہوئی خواتین کی صف میں کھڑے ہونے کا بھی اعزاز سجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ کی کردار کی بلندی یہ تھی، آپ کی پاکی یہ تھی، آپ کی طہارت یہ تھی، آپ کی عصمت کا عالم یہ تھا کہ پورا عرب کا معاشرہ آپ کو انتہائی توقیر کی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا. صرف 22 برس ناظرین، کم و بیش 22 برس آپ نے عمر پائی ہے، صرف 22 برس عمر پائی ہے. لیکن اس 22 برس کی عمر میں جن تکالیف کو آپ نے برداشت کیا ہے، جن صحبتوں کو آپ نے برداشت کیا ہے، جن مشکلات سے آپ گزری ہیں، جن آزمائشوں سے آپ گزری ہیں، آزمائشوں کے باب میں، امتحانات کے باب میں، تکالیف کے باب میں ناظرین وہ انتہائی کربناک قسم کا دور ہے کہ ذرا تصور کیجئے. یہ تاریخ میں پڑھ لینا اور کہہ دینا بہت آسان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکالیف گزری، لیکن یاد رکھیے اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف سے نہ گزرے بلکہ سرکار علیہ السلام کا پورا گھرانہ ان تکالیف سے گزرا ہے، پورا کا پورا گھرانہ. یعنی آپ سوچئے کہ آپ اعلان نبوت سے، ظاہری اعلان نبوت سے 7 برس پہلے اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں اور ظاہری اعلان نبوت کے تقریباً 5 برس کے بعد یعنی جب ظلم و ستم
اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، جب کفار اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے، جب تشدد اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عناد اور بغض اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، تو سرکار علیہ السلام نے اس حسین سے اور خوبصورت سے جوڑے کو، یعنی ایک طرف سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو شرم و حیا کے پیکر ہیں، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنا رفیق قرار دیا کہ جن کی شرم و حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور دوسری طرف سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ حسین سا جوڑا، کہ اس حسین سے جوڑے کے بارے میں یعنی جو قریش کی معزز خواتین تھی وہ پکار کہتی تھیں کہ انسانوں نے ان سے زیادہ حسین جوڑا دیکھا نہیں ہے۔ اس حسین جوڑے کو آپ نے حکم دیا کہ اب آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیے، کیونکہ حالات مکے کے سازگار نہ تھے۔ ناظرین، بہت عرصے تک آپ وہاں پر رہے، بہت عرصے تک آپ وہاں پہ رہے، اور جس وقت آپ نے یعنی ذات الہجرتین نے، دو ہجرتوں والی ہیں نا آپ، تو ذات الہجرتین نے جب مدینہ پاک آ کر اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، یعنی جس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائیں گے ناظرین، تو قریب آپ سمجھ لیجئے کوئی 2 برس ہی گزرے ہوں گے۔ غزوہ بدر ہوتا ہے، اور غزوہ بدر کے موقع پہ یعنی آپ سوچئے وہ موقع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور باطل کے پہلے بارکہ میں کفار کے سامنے موجود ہیں۔ کم و بیش 1000 کا لشکر ہے، 313 مجاہدین یہاں سے نکلے ہیں، اور یہ پہلا مارکہ ہے کہ جس میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ جو حق والے ہیں، اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایک بہت بڑا امتحان لینے والا، ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ناظرین، یہاں سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا انتہائی بیمار ہو چکی ہیں، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کے بابا جان پہلا مارکہ جو حق اور باطل کا مارکہ ہے اس میں شرکت کرنے، اس کو لیڈ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ سوچئے کتنا بڑا امتحان ہے کہ اپنے جگر گوشے کو مدینہ پاک میں چھوڑ کر گئے ہیں، آپ وہاں پر بدر کے میدان میں موجود ہیں، اور جس وقت اس آزمائش اور امتحان سے نکل کر آپ سرخرو ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا کر دیتا ہے، یعنی مسلمانوں کی وہ خوشی کتنی دیدنی ہوگی ناظرین۔ سوچئے کہ مسلمانوں کا جو یوں کہیے کہ اپنا ان کا جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ کس حد تک جا چکا ہوگا، ان کی خوشی کا لیول کس عروج پر ہوگا۔ اس خوشی کے موقع پہ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مدینہ پاک میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو پہلی غم کی جو خبر ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ان کا جگر گوشہ، ان کی نور نظر، ان کی شہزادی، ان کی بیٹی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اب اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہیں۔ میں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں وہ ہیں ناظرین کہ جن کے صرف احسانات ہی نہیں ہیں ہم پر، اگر ہم صرف ان کی ہستیوں کو اٹھا کر دیکھیں نا تو انہوں نے وہ احسانات ہم پہ کیے ہیں، وہ احسانات کیے ناظرین کہ لفظ احسان ان کے احسانات کے آگے انتہائی ہیچ معلوم ہوتا ہے۔ بس آئیے مل کر تمام مائیں، تمام بیٹیاں، تمام بہنیں ان کی بارگاہ میں ہدایت پیش کرتے ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی، لاڈلی سی شہزادی بھی ہیں، اور یقیناً ہم سب کی موسنا بھی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائے، اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ پرنس آف قوالی جناب شیر میاں آزاد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آغاز کرتے ہیں شہزادی رسول حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مل کر چلتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمتیں، اور خاص طور پہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور پھر یقیناً آپ سلام اللہ علیہا کی جو دیگر شہزادے اور شہزادیاں ان کے تعارف سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما۔ محترم جنید اقبال صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یقیناً
نسل انسانی کی بقا اور استحکام میں جتنا حصہ مرد کا ہے اتنا ہی حصہ عورت کا ہے۔ یہ عورت کی بد نصیبی رہی کہ اس کے مرتبہ و مقام کو اس دنیا کے سامنے اگر کسی نے نمایاں کیا تو وہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ تو خوش نصیبی رہی ماشاءاللہ، خوش نصیبی، خوش نصیبی رہی۔ بد آپ نصیبی تو صلی تھی، اللہ خوش علیہ نصیبی میں وسلم تبدیل نے کر کو بدلا۔ جی یعنی بدلا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ عورت ہو کر جب بیٹی جنم دیتی ہے تو وہ بھی اداس ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ جی کیوں؟ جو نسل انسانی میں مرد کے برابر حصہ ادا کر رہی ہے اور جن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو کہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، جی جن کے حقوق کا اعلان کرتے ہوئے اللہ جل مجدہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اولاد آدم کو بتائے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے جتنے حقوق مرد کے عورت پر ہیں بعین ہی وہی عورت کے مرد پر رکھ دیے گئے۔ تو ان حالات میں پھر ان شہزادیوں کا جن کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں اس نسبت کو تو دیکھیے، وہ نسبت کیا ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ جو پیار کیا وہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اور ان کو پالنے کے لیے جو اجر و ثواب دنیا کے سامنے رکھے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بنا پر آپ کی شہزادی ہونے کے ناطے اللہ رب العزت تو فرمائے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ رب العزت تو ان کی تطہیر کو قرآن پاک کا حصہ بنائے، لیکن قرآن کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے لگے تو اس کے لیے اعلان ہو جائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر نسبت کو دیکھیں تو آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے لگے تو عظمتوں کی بلندیوں پر چلا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ صفا اور مروہ کے پہاڑ حضرت ہاجرہ کے قدموں کو چومیں، وہ ان بلندیوں پر چلے جائیں، تو وہ شہزادیاں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کندھوں پر بٹھایا ہو، جن کے ماتھے چومے ہوں، جن کو گود میں لیا ہو، جن پر نگاہ پڑتی رہی ہو، جنید صاحب ان عظمتوں کو کسی انسان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ ان شہزادیوں کی قدر و منزلت کو، ان کے مرتبہ مقام کو دنیا کے سامنے رکھ سکے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج مسجد نبوی میں آپ جائیں، آپ کی نظر پڑتی ہے استون حنانہ پر، صحیح بات ہے، آپ ان کو کتنی محبت سے دیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب استون حنانہ کیا ہے کہ اسے چند دن رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے کا شرف ہوا، اور پھر وہ آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا، بلک بلک کر رو کر اس نے قیامت تک آنے والوں کو بتایا کہ میں جن کے دامن سے وابستہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہوں، میری یہ شان ہے۔ تو جو بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں اللہ نے دیں، ان کی شان، ان کا مقام کیا ہوگا؟ کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ ان کو بیان کر سکے۔ تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، یہاں یہ بات کان کھول کر پوری امت سن لے کہ قرآن نے جن کو کہہ دیا کہ یا کل ازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے فرمائیے، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، قرآن میں اللہ فرمائے اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، اور ہم اڑ جائیں بیٹی پر۔ ایک تو یہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے، قرآن کے مقابلے میں خدا کے لیے کسی اور بات کو اہمیت نہ دیجئے۔ قرآن جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، اور جو آج یہ رٹ لگائے بیٹھے ہیں ان کے اسلاف نے لکھا بھی یہی، مانا بھی یہی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا دوسرا نمبر ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ،
جو آپ کی عمر اس وقت 30 سال کی تھی، اور اس کے بعد 3 سال بعد 33 برس کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو سیدہ رقیہ عطا فرمائیں، اور ان کے بعد جب ام کلثوم آتی ہیں تو یہ جوڑا ایسا ہے کہ ان کی جن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے دنیا قیامت تک ان کو ذوالنورین کہتی رہے گی، دو نوروں والا کہتی رہے گی، لاکھ جتن کر لو، لاکھ کوششیں کر لو، اس نام کو، اس لقب کو کوئی بھی ان سے جدا نہ کر سکے گا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ پیارا نام کہ جب زبان پر آتا ہے دل و دماغ کے اندر جو وہ حرارت ایمانی کے شرارے پھوٹتے ہیں ان کو کوئی زبان پر لانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 3 بیٹے عطا کی، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، اور پھر ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابراہیم۔ تو سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہزادیاں عطا فرمائیں، ان کی جب ہم تفصیل کے ساتھ حالات زندگی، آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بڑے پیارے انداز میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اسلام کی خاطر ان کو اذیتیں آئیں، انہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے کیا کیا، کچھ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے جو ان کا نصیبہ ان سے جاگا، اور ان کی بدولت ان کو جو عظمتیں ملیں وہ بھی اپنی جگہ پر، کہ جن کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے۔ تو سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جب یہ جوڑا وجود میں آیا تو قریش کی عورتیں تو کہتی ہی تھیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب ہدایہ آتے تو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بھیجا کرتے، اور ایک مرتبہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یہ تحائف بھیجے، وہ واپس آئے تو فرمایا اسامہ دیکھا ہے اس جوڑی کو، عثمان اور رقیہ کو دیکھا، کیا تم نے کہیں ایسا جوڑا اور دیکھا ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، ان کا مبارک نام ہماری زبان پر آ جانا یہ ہماری خوش نصیبی۔ بے شک ایسا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، کیا خوبصورت آپ نے ابتدا فرمائی ہے۔ اب چونکہ بار بار ذکر پروفیسر صاحب جوڑے کا فرما رہے تھے تو من چاہتا ہے کہ جوڑے ہی کا ذکر ہو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرم و حیا کے پیکر اور رفیق محبوب خدا جنت میں، ان کا نکاح جو ہے وہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ سے ہوتا ہے۔ اب اس جوڑے کے فضائل کے بارے میں بتلائیے، اور جو ایک خاص مودت اس جوڑے میں تھی بتلائیے۔ بہت شکریہ جنید صاحب، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ذکر خیر کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت اور عزت کا ذریعہ فرمائے، آمین۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، آپ کا ذکر خیر جاری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادیاں، آپ کی بنات طیبات، جس ہستی کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور توجہ جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک گل کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت کمال بنایا، اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انوار و تجلیات، حسن صورت اور حسن سیرت کا آئینہ دار بنایا۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، آپ کے ذکر خیر کو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جوڑے، دیکھیے ایک تو جوڑوں کا ذکر قرآن مجید اس انداز میں کرتا ہے، فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اللہ فرمایا کہ پاک عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک تو اس میں مفسرین کرام نے جہاں یہ معنی بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انتخاب ہوتا ہے، یہ آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ انتخاب جیسے آپ اور میں کفو دیکھتے ہیں کہ ملتا جلتا ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں انتخاب طہارت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، پاکیزگی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عقد مبارک آپ کے یا آپ کی بنات طیبات کے جو ہوئے نزول وحی سے پہلے، وہ ہوئے دستور عرب کے مطابق، اور جو نزول وحی اظہار نبوت اور اعلان نبوت کے بعد ہوئے،
ان میں سے کوئی عقد مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا بلکہ رب نے فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اور یہ اکبر۔ کیا شان ہے، یعنی جن کے فیصلے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ جی خود فرماتا ہے۔ تو یہ کیا شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے دیکھیے کہ ایک تو اپنی شہزادیوں کے ان کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا عرب کے دستور کے مطابق آپ نے جو ایک طے فرما لیا تھا، لیکن اللہ کو تو یہ منظور نہیں تھا، حالات نے پلٹنا تھا اور حالات پلٹے، اور جب حالات پلٹے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سنو، یہ حضرت رقیہ کا فیصلہ حضرت عثمان کے ساتھ یہ میں نہیں کر رہا بلکہ رب تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے اور میں صرف زمین کے اوپر نافذ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جوڑا تشکیل پاتا ہے اس کے اندر جہاں رضائے مصطفیٰ ہے وہاں خود انتخاب خداوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو انتخاب خداوندی کے نتیجے میں جوڑے آتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کیسا جوڑا ہے جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں حضرت آدم و حوا کی صورت میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ جوڑا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت ہاجرہ یا حضرت سارہ، پھر وہ جوڑا جو آقا علیہ السلام اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ جوڑا جو خود آقا علیہ السلام اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ پھر وہ جوڑا جو سیدہ کائنات اور حضرت مولا کائنات اللہ وجہ الکریم۔ تو ان جوڑوں کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے تناظر میں اور ان کی فضیلت اور عظمت کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جوڑے چنیدہ ہیں، اور چنیدہ جوڑے ہیں تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمتوں سے نوازا۔ اور یہاں پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو دیکھیں، وہ وراء الورا نظر آتی ہیں اپنے نسب میں، اپنی نسبت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے عزم و ہمت میں، اپنے ایثار میں، اسلام کے لیے قربانی دینے میں وہ بے مثال نظر آتی ہیں۔ اور آپ کے لیے جس کا انتخاب اللہ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسلام لانے میں کس طرح سابقون الاولون کے اندر کھڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس صرف اپنے اس تعلق کی بنیاد پر اسلام پیش کرتے ہیں، اور آپ ایک لمحہ پسو پیش نہیں کرتے، فوراً قبول کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور چوتھے صحابی، اور میں 34 سال عمر مبارک، چوتھے صاحب، ہاں چوتھا سال، چوتھے سال، اور آپ کی عمر مبارک بھی 34 سال حضرت عثمان غنی کی، اور چوتھا سال ہے آقا علیہ السلام کو اعلان فرمائے ہوئے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ اسلام میں آنا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ہے، لہٰذا فورتھ نمبر ہوا نا؟ جی ہاں، چوتھا نمبر بھی چوتھا نمبر ہے نا، یعنی السابقون الاولون جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو ان السابقون الاولون کے اندر دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اولین کے اندر کھڑے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کی شان اور عظمت کو دیکھیں، وہ بے مثل ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیں، وہ بے مثل ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے، اور جیسا کہ اس روایت کا ذکر ہوا کہ جو قریش مکہ کی خواتین تھیں، جب یہ عقد مبارک ہو گیا تو اس جوڑے کو وہ یوں خراج تحسین پیش کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے بہتر جوڑا کوئی نہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے ہے۔ اور پھر جب آپ ہجرت فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر خیر ہوگا، تو وہاں سے حبشہ سے ایک خاتون آتی ہے، اور آقا علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رقیہ کے بارے میں سلام اللہ علیہا، اور عثمان بن عفان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت رقیہ اونٹ پر سوار ہیں اور حضرت عثمان آگے آگے چل رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کا مصاحب ہے، ان کا مصاحب اور مددگار ہو۔ اور اس جوڑے کی عظمت اور شان کو پھر آقا علیہ السلام دہراتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی عظمتیں جوڑا ہونے کے ناطے دیکھیں یا مصطفیٰ کی شہزادی ہونے کے ناطے دیکھیں، وراء الورا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا اچھی بات ہے۔ اب آئیے ذرا اس موقع پہ، ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لے چلیں آپ کہ جہاں شدید تکالیف کا سامنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، ظاہری اعلان نبوت کیے ہوئے ابھی 4-5 برس ہوئے ہیں، اور 5ویں برس جو ہے سرکار علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ اب حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ تو وہ جو تکالیفیں آپ نے صحیح ہیں، خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ظاہر پورے گھرانے نے، اور اس میں بشمول جو ہے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، پھر آپ کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
تو وہ جو ہجرت کرتے وقت تکالیف، ہجرت سے پہلے تکالیف، اور پھر وہ جو فضیلتیں ہجرت کی وجہ سے آپ کے حصے میں آئیں، فرمائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، بالکل جس طرح بھی ہم نے ذکر سنا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی بلند شان عطا کی اور کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، تو جتنی بلند شانیں ہیں اتنے ہی بلند کردار اور اتنی بلند آزمائشیں، یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں۔ اسلام کی دعوت جب شروع ہوئی تو جو لوگ جتنا پہلے شامل ہوئے دین کے اندر، اتنا ہی زیادہ ان کو مخالفین کی طرف سے شدتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت رقیہ کے لیے مشکلات کا آغاز وہیں سے ہو گیا جب ابو لہب کی طرف سے مظالم ہوئے، بقیہ قریش کی طرف سے بھی ہوئے، لیکن جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اور ابو لہب کی طرف سے اور اس کے خاندان کی طرف سے کس طرح کی اذیتیں اور کس طرح کی تکالیف سیدہ رقیہ کے لیے پیدا کی گئیں۔ بالکل۔ اب آپ ان تکالیف کی شدت کا اندازہ اس سے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا تک نکلی۔ سبب کیا تھا؟ سبب وہ تکالیف تھی جو یہ پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے اور ان شہزادیوں کے لیے جو مشکلات پیدا کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس پر پھر اپنا ایک درندہ مسلط کر دیا اور اس طرح وہ اپنے انجام بد تک پہنچا، اور پورا خاندان ہی ان کا آپ دیکھ لیں، ابو لہب کس انجام تک پہنچا، اس کی بیوی کس انجام تک پہنچی۔ تو اس انجام تک پہنچنے کا سبب بھی ظاہر یہی تھا جو اس پورے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے، اہل ایمان کے لیے مشکلات پیدا کی۔ اچھا، اب یہ جب مشکلات حد سے بڑھ گئیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف، اور یہ جو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ذات الہجرتین ہیں، آپ کو 2 ہجرتوں والا کہا جاتا ہے، اور یہ جو اچھا حبشہ میں بھی 2 دفعہ ہجرت ہوئی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو جو ہجرت ہوئی اس قافلے کے سالار بھی حضرت عثمان تھے، حضرت عثمان غنی تھے، ان کی قیادت میں یہ سارا قافلہ ہجرت کر کے گیا، اور حضرت رقیہ ساتھ تھی، اور جتنی مشکلات تھیں، جتنی تکالیف تھیں، ان تکالیف سے گزرتے ہوئے آپ حبشہ پہنچے، اور حبشہ میں آپ نے قیام کیا، اور وہاں پر پھر آپ کے ایک شہزادے کی ولادت بھی ہوئی، حضرت عبداللہ کی ولادت بھی ہوئی۔ اور آپ دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، میں بھی سوچ رہا تھا اس پہ ذرا ضرور تبصرہ کیجیے گا کہ یہ کتنا بڑا امتحان اور کتنی بڑی آزمائش خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہ پہلی اولاد آپ کی جو ہے ہو رہی ہے، اور نانا جو ہیں وہ اپنے نواسے کا دیدار نہیں کر پا رہے، تو وہ جو ایک تکلیف آپ سوچیں وہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ اس تکلیف کو مت بھولیں کہ انہوں نے سفر کس اذیت کے ساتھ کیا ہوگا، سفر کس اذیت کے ساتھ کیا ہوگا، اس کیفیت کے اندر سفر۔ اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط کے بعد عثمان پہلے صاحب ایمان ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کا سفر کیا، یہ آپ کا مقام تھا۔ بالکل۔ اور وہاں پر جو جس طرح کا آپ کا وقت گزرا، جس طرح کی تکالیف گزری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی کہ کس طرح اہل ایمان وہاں رہ رہے ہیں، کس طرح عثمان رہ رہے ہیں، کس طرح حضرت رقیہ رہ رہی ہے۔ جیسے بھی ذکر بھی ہوا کہ جب وہاں سے خاتون آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے میری رقیہ کو دیکھا ہے، میرے عثمان کو دیکھا ہے؟ تو وہ ابھی آپ اپنے انٹرو میں بھی ذکر کر رہے تھے نا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعلق ایک بالکل مختلف نوعیت، بالکل مختلف نوعیت، بالکل ٹھیک، اور باپ کے لیے تو اور زیادہ ایک مختلف نوعیت کا دل ہر وقت بیٹی میں لگا رہتا ہے، بیٹی میں لگا رہتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ڈاکٹر صاحب، اس پہ بھی ذرا سا آپ کامنٹ کیجئے کہ میں جو ابتدا میں بات کر رہا تھا، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے سرکار علیہ السلام نے تکالیف اٹھائیں، صرف سرکار نے تکالیف نہیں اٹھائی، پورے گھرانے تکالیف اٹھائی ہیں۔ جنید صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب جو اس ایمان کی دعوت پہ آتا گیا وہ اس تکالیف کے دائرے میں آتا گیا، جو رہ گئے وہ شاہ ابی طالب تک پہنچے، جو وہاں تھے ان کو وہاں بھی چین نہیں لینے دیا گیا، قریش کے نمائندے گئے وہاں، انہوں نے جا کے کتنا موٹیویٹ کیا نجاشی کو کہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے، پھر آ بھی گئے، پتہ چلا جب اطلاع ملی کہ یہاں پہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، آ بھی گئے، لیکن پھر دوبارہ ہجرت کرنی پڑی جب یہاں کے حالات درست نہیں تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ کو آپ دیکھ لیں کہ مدینہ بھی آپ نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئی، اور 2 ہجری میں آپ کا وصال ہے، تو یہ پہلے 2 سال بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مشقتوں کا ان کا زمانہ گزرا تھا، اس مشقتوں کے زمانے کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں بھی جا کر ان کی صحت، ان کی بیماری اور یہ معاملات ان کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جب غزوہ بدر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا کہ آپ ادھر ہی رکیں، مدینہ طیبہ میں رکیں۔ اچھا جنید صاحب، اب اس میں بھی حضرت رقیہ کی شان نمایاں ہوتی ہے، آپ کی شان سامنے آتی ہے۔ جتنے اصحاب بدر ہیں ان میں واحد حضرت عثمان ہیں جو بدر میں نہیں ہیں لیکن بدری ہیں،
میدان بدر میں نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان دی، آپ نے فرمایا تمہارا اجر بھی اہل بدر جیسا ہے، تمہارے لیے مال غنیمت میں حصہ بھی اہل بدر جیسا ہے، اور جو قرآن مجید میں اصحاب بدر کے لیے بشارت ہے اس کا حصہ بھی حضرت عثمان ہے، باوجود اس کے کہ میدان بدر میں نہیں ہے۔ وجہ حضرت رقیہ کی خدمت کے لیے موجود ہونا، اور حضرت رقیہ کی جو شرف ہے اور منزلت ہے اس کی برکتیں ہیں کہ وہ اس ناممکن کو ان کے لیے ممکن بنا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرام، بات وہی ہے، دیکھیں یہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے نا، اس گفتگو کی نزاکت کو اور اس کی حساسیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام اپنے ابتدائی دور سے گزر رہا ہے، اور ابھی ظاہر ہے اعلان نبوت، ظاہری اعلان نبوت ہوا ہے، اور سرکار علیہ السلام کے سامنے سارا کفر جو ہے کھڑا ہو چکا ہے، سارا عرب ورلڈ جو ہے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس سچویشن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف وہ خلاف نہ تھے، بلکہ وہ پورے گھرانے کے خلاف، بلکہ تمام جتنے بھی صحابہ تھے جو ایمان لائے تھے سب کے خلاف تھے۔ آپ سوچئے کہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق نہ تھا، بلکہ آپ کی بیٹیوں نے بھی اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا، اور کتنا مشکل ترین مرحلہ تھا اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور مشکل ترین مرحلہ جس کے بارے میں بھی ذرا سا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا ڈیٹیل بات ہو کہ آپ سوچئے کہ وہ آپ سلام اللہ علیہ جو ہیں ان کی علالت ہو جاتی ہے، اور وہاں بدر کا مارکہ ہے، اور سرکار علیہ السلام اپنی شہزادی کو چھوڑ کر اللہ کے کام کے لیے گئے ہیں، بدر کے مارکے میں گئے ہیں۔ ذرا یہ اس تصور کو ذرا سامنے لائے تو اندازہ ہوگا کہ کس شدت کا معاملہ تھا اور کتنی بڑی قربانی سرکار علیہ السلام نے دی، اور جب پلٹ کے واپس تشریف لائیں تو پھر ان پہ کیا بیتی ہوگی کہ ان کی اپنی شہزادی موجود نہیں ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے، درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی حال کی بارگاہ میں، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ پروفیسر صاحب سلسلے کو آپ آئیے وہاں سے جوڑتے ہیں کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے جب آپ مدینہ پاک میں موجود ہیں تو آزمائشیں در آزمائشیں، اور اب ایک آزمائش آ گئی کہ آپ کے شہزادے کا وصال پاک ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا، آپ سلام اللہ علیہ علیل بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر جو سب سے زیادہ اہم ترین بات جو اس پورے معاملے میں وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب ٹکراؤ ہو رہا ہے کفار سے، اور مارکہ بدر بپا ہونے والا، یعنی پہلا حق و باطل کا مارکہ، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ نواسہ بھی جو ہے وہ پردہ فرما چکا، اور سیدہ رقیہ بھی جو ہے وہ علی نے، اور پھر اگین وہی بات کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہاں پر باقاعدہ آپ نے منتخب فرمایا کہ آپ یہیں، وہ کیا ہوا تھا ذرا فرمائیے۔ اللہ جل مجدہ نے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے دوران، جیسے کہ علامہ تنولی صاحب فرما رہے تھے، ایک بیٹے سے نوازا، ان کا نام رکھا گیا عبداللہ، اور یہی کنیت ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، ابو عبداللہ۔ اب جیسا کہ ہم بیان کر چکے کہ جو حالات تھے مکہ مکرمہ کے، اور جن حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، اب جسمانی طور پر تو یہ دونوں حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں دی جا رہی ہیں، ذہنی طور پر ان کو اس کا بھی قلق ہے، پریشانی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدۃ نساء الجنہ، چھوٹی عمر میں کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں مکی زندگی میں، پھر اس حالت میں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے اور آپ ہجرت پر جا رہی ہیں، تو اس سفر کے دوران آپ کو جن مشقتوں سے گزرنا پڑا ہوگا اسے آج ہم زبان پر نہیں لا سکتے، ان کا احساس نہیں کر سکتے، بالکل ایسا، لیکن اس سے ایک سبق ہم ضرور سیکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں خوش نصیب ہے وہ جوڑا کہ جہاں عورت مرد کو دین کے معاملے میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر طرح کا آرام مہیا کرے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ بالکل ٹھیک، یہ ایک عظمت ہے عورت کے لیے کہ وہ اسلام کی عظمت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ موافقت رکھے۔ اب ان حالات میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد
6 سال کی عمر میں اللہ رب العزت اس ننھے شہزادے کو لے لیتا ہے، اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسے کی جدائی دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اللہ اکبر، اور خود سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قبر میں اتر کر اس شہزادہ کونین کو قبر کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اب اسی اثناء میں جب حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ یوم الفرقان آ گیا، یعنی بدر کا مارکہ حق و باطل کے درمیان وہ فیصلہ کن مارکہ ہے کہ جس نے اسلام کی عظمت کی اور کامیابی کی راہیں کھولی ہیں۔ ایسا ہی بے سر و سمانی کے عالم میں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ تو ان حالات میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو یہی تھا نا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جی، پھونکے مار کر اللہ کے نور کو بجھانے والوں پر اسلام کے غلبے کے لیے آپ کو جب اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے جانا پڑا تو ان حالات میں سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا بیمار ہو چکی تھیں، علیل تھیں۔ ان کی علالت کو دیکھ کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسلام کے لیے ان عظیم خدمات کو کہ ہجرتیں دو دفعہ حبشہ پھر مدینہ منورہ، اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا کیا ہے کہ آپ کی زبان پر خود اللہ کلام کرتا ہے، ما ینطق عن الہوا ما آتاکم الرسول کے مطابق یہ فیصلہ ہے کہ جو زبان رسالت سے نکلا وہی دین ہے، وہی ایمان ہے، وہی حقیقت ہے۔ بے شک بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہتے، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جسمانی طور پر اپنی زوجہ مطہرہ کی تیمارداری کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے یہاں رہیں گے، کیونکہ بیماری سیریس قسم کی تھی، سنجیدہ تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم رہو گے مدینہ منورہ میں، لیکن روحانی طور پر میں جہاں جہاں ہوں گا تم میرے ساتھ ہوگے۔ اللہ نے تمہیں ایسے ہی نہیں چنا، تمہارا انتخاب اللہ کا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں نے اپنی بیٹی بھی تمہیں دی ہے۔ اسلام کے لیے جو عظیم خدمات آپ نے اب تک انجام دی ہیں اور جو آگے دینی ہیں، وہ ساری کی ساری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں کہ یہ میرا وہ عثمان ہے کہ جب میں اپنے ہاتھ کو کہوں گا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے تو اللہ رب العزت فوراً فرمائے گا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور ان کو رضا کا تمغہ ملے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یعنی 2 اعزازات ایسے کہ آپ کی میں آپ کو اعزازات ملے، ایک بدر ہونے کا اور ایک وہاں پر حدیبیہ کے موقع پہ۔ یہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تاریخ انسانی میں جن عظمتوں سے نوازا ہے وہاں تک کسی کا ذہن نہیں جا سکتا کہ اپنی پوری زندگی کی کمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیبیہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے داؤ پر لگا دی۔ فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو میرے عثمان کے لیے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جسمانی طور پر مکہ مکرمہ میں رہے، اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے حق کا بول بالا کرتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو دفن کیا جا چکا تھا۔ حضرت رقیہ کی جدائی کو آپ نے کس طرح کہ آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ بیٹی کی جدائی اور ان حالات میں آپ پر وہ کتنی گراں گزری ہے، اور علماء نے لکھا کہ خود سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی وہاں پہنچیں، اور وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دکھ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، اور بلکہ بعض نے لکھا کہ کچھ اور عورتیں بھی وہاں پہنچ گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور انہوں نے
इस ज़मन में जो इजहार किया तो रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस अमल के ज़रिए दुनिया को बताया कि बेटी जिगर का टुकड़ा किस तरह है और बेटी की जुदाई इंसान पर किस तरह गरां गुजरती है, और जो अल्लाह की राह में निकलते हैं अल्लाह की तरफ से उनको इनामात भी कितने अजीम। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब। अब इसमें ज़रा एक बात जो बड़ी अहम है मुफ्ती साहब, और ये ज़ाहिर है तमाम देखने वालों के लिए, आज हम चूँकि दीन को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अब दीन के लिए क़ुरबानी देते हुए जो है हम कपकपाते हैं, हमारी अपनी जो फीलिंग है वो ये होती है साहब कि अल्लाह बस हमसे वैसी हम मीठा मीठा खाएं और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा मैसेज रहती दुनिया तक हमें दे रहे हैं कि एक तरफ बेटी है, जिगर गोशा है, मतलब उसकी अलालत है और सूरत हाल ये है कि वो इंतहाई तकलीफ़ में और कर्ब में, और दूसरी तरफ इस्लाम की बका का मामला और पहली जंग कुफ़ार के ख़िलाफ़। इस मंजरनामे को ज़रा बयान कीजिए कि ये कितना बड़ा इम्तिहान था। ज़ाहिर है जो विसाल पाक का जिक्र आपने किया वो जो गम था अपनी जगह था, लेकिन इसको ज़रा बयान कीजिए। जी बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, एक अहम पहलू की तरफ आपने मुतवज्जे किया और ये हमारी ज़िंदगी के लिए यकीनन मशाल राह है। यूँ तो आका अलैहिस्सलाम का एक एक लम्हा, आपका एक एक कौल मुबारक, एक एक दिन, एक एक रात और एक एक अमल मुबारक हमारे लिए लम्हा है। ये पहलू जो है ना, इसको मैं इस एंगल से देखता हूँ कि एक तरफ अल्लाह की तकदीर है और एक तरफ बंदों की तदबीर है। ये इन दो के माबैन आपको इस तनाजुर में देखें तो बेहतरीन हिकमतें और असरार और मारिफ नज़र आते हैं। बेशक। अब तकदीर इलाही क्या है कि सैयदा रुकैया सलामुल्लाहि अलैहा के विसाल मुबारक का वक्त भी मुतय्यन है। बिल्कुल ठीक है। और ये तदबीर क्या है कि आका अलैहिस्सलाम निकल पड़ते हैं इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, कि दीन की सरबलंदी के लिए। दो लश्करों में से किसी एक लश्कर का फ़ैसला होना है और वो रास्ते में जाकर होता है, और आका अलैहिस्सलाम दीन की सरबलंदी के लिए जा रहे हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने आपकी बेसत फरमाई थी कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलad दीन कुल्लिही वलौ करिहल काफ़िरून। तो आका अलैहिस्सलाम उस तरफ रवाना होते हैं तो यकीनन निगाह मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी पोशीदा नहीं था। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को स्पेशली अपनी साहबजादी और उनकी ज़ौजा मुतहरा उनके लिए आका अलैहिस्सलाम ने उनको रुकने का हुक्म दिया। अच्छा, इससे ये देखें कि ये जो दीन कुर्बानी मांगता है, आका अलैहिस्सलाम की सीरत और उसवा से हमें ये नहीं पता चलता कि कुर्बानी कोई और दे और जब दीन गालिब हो जाए या उसकी जो मराआत हूँ वो हमारे लिए हूँ, हम उसको एंजॉय करें। ठीक। आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा क्या बता रही है कि आप खुद सफ़र कर रहे हैं, खुद तमाम मसाइल में से, मुश्किलात में से, मसाइब और आलाम में से गुज़र रहे हैं, अपने ख़ानदान को गुजार रहे हैं, अपने अहलो अयाल को उसमें से गुजार रहे हैं और उन सारी तकलीफ़ों को गले लगा रहे हैं। बल्कि अगर आप यूँ देखें तो इसका एक और पहलू नज़र आएगा कि अगर इस्लाम के इन जिहाद के नतीजे में, गज़वात के नतीजे में अगर बांदियाँ आती हैं, लौंडियाँ आती हैं, ग़ुलाम आते हैं, माल गनीमत आता है, माल दौलत आता है, वो मेरे आका औरों को नवाजते चले जा रहे हैं। ऐसे ही। और अपने ख़ानदान के लिए क्या है? सिर्फ इब्तिला है, बस आजमाइश है, कुर्बानी है और फ़क्र है। और आका अलैहिस्सलाम ने ये मैसेज दे दिया क़यामत तक के लिए कि ये अगर दीन की राह पर चलना है तो मेरा रास्ता ये है। बिल्कुल ठीक। दीन की राह पर चलना है तो कुर्बानी घर से शुरू करना होगी, बिल्कुल अपने अहलो अयाल से शुरू करना होगी। बल्कि सर एक और बात देखें कि आप ये देखें कि घर वालों को वो प्रायोरिटी नहीं दी, अल्लाह की दीन को और अल्लाह के निज़ाम को कायम करना और अल्लाह के लिए कुर्बानी देना और अल्लाह के लिए निकलना, उसको प्रायोरिटी दी। अच्छा, और यहाँ से आका अलैहिस्सलाम की सीरत के हमें कुछ और पहलू जिनका ताल्लुक मुआशरती ज़िंदगी के साथ है वो भी मिलते हैं कि एक तरफ एक मरीज़ है, उसकी इयादत का और तीमारदारी का मामला है और दूसरी तरफ जिहाद है, और जिहाद फी सबीलिल्लाह है। तो आका अलैहिस्सलाम इन मुआशरती मामलात को किस तरह प्रायोरिटी दे रहे हैं और यौमुल फुरकान के मुकाबले में। इसी तरह वो हमें रिवायात भी मिलती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम कई सहाबा किराम को जिहाद से रोक देते हैं कि आपके घर में माँ है तो माँ की खिदमत करें, तो इसका मतलब है रिश्ते निभाना। लेकिन दोनों पहलू है ना इसमें,
معاشرتی حوالے سے پریورٹی دی جی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اپنے معاملے کے اندر پریورٹی دی تو اللہ کے نظام، یعنی ان چیزوں کو مینج کیا اور اعتدال سکھایا ہے زندگی کے اندر، کہ ایک طرف تو دین آپ سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے قربانی کا، دوسری طرف اس قربانی کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اب آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو جائیں، جو فرائض آپ کے ذمہ ہیں آپ اس کا مائلیج لیتے ہوئے کہ میں چونکہ دین کے لیے وقف ہو گیا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں تو لہٰذا یہ ذمہ داریاں صرف نظر ہو جائیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف جہاد ہے، اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو جہاد کی راہ پر لے کے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف عیادت ہے، وہ بھی نگاہ مصطفیٰ میں ہے، اور کہیں اگر کسی کی ماں ہے اور اس کی خدمت ہے وہ بھی نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، حتیٰ کہ ایسے میں سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو حتیٰ کہ وہ آپ کی قبر مبارک پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں، اور یہاں پھر آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے نزدیک سب سے اہم وہ ہے جو میرا منصب ہے، اس کوئی ادائیگی کے بعد میری اولاد ہے، اور میں یہاں آ کے کھڑا ہوں۔ اور یہاں اعتقادی حوالے سے آقا علیہ السلام نے یہ بھی دکھا دیا کہ کسی کی قبر پر جا کر بعد ازاں دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، یہ بھی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا۔ تو دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کے ایک ہی عمل سے کتنی جہتیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں، ہماری عملی زندگی کی اور ہمارے اعزاء و اقربا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، حقوق العباد ہیں، اس کی۔ اور اس نقطے پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اصل جو مقصود ہے وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، غلبہ دین حق۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو جس ناگفتہ بے حالت کے اوپر ہم کھڑے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کے لیے سیکریفائی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو امت مسلمہ کا تشخص ہے اس کے لیے ہم نے سیکریفائی کرنا چھوڑ دیا، یعنی ہماری پریورٹیز کی ہائرارکی میں دین جو ہے وہ اپنا سیکنڈ تھرڈ فورتھ لیئر میں بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یعنی آج ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ فیملی اور فیملی بس، یا اپنی ذات اور اپنی ذات، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک یہ ہے کہ سب کچھ بعد میں ہے اور دین پہلے۔ لہٰذا دین کے لیے جو قربانی آقا علیہ السلام نے اس منظر نامے میں ہمیں دکھائی ہے، اس کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے اس وقت تک امت کے احوال کا بدلنا مشکل ہے، اور اس عزت اور تکریم کو حاصل کرنا جو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے رکھی ہے وہ تبھی ہوگی جب ان قربانیوں سے گزریں گے۔ جب آقا علیہ السلام کا خاندان مبارک اتنی قربانیاں دے رہا ہے تو باقی آپ اور میں کہاں؟ سر دیکھیں نا، اگین وہی بات آ گئی کہ ہم جیسا آدمی بلا تمثیل بلا تشبیہ، ہماری تو کیا اوقات ہے، ہماری تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائے اگر ہماری اولاد کو ذرا سا بخار ہو جائے، ہم کہیں جی ہم ابھی کسی تبلیغ کے اور دین کے کام پہ مصروفیات سب معطل ہو جائیں گی۔ وہاں ان کو سرکار علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی ہے، وہاں حق و باطل کا پہلا مارکا ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ ظاہری اعلان نبوت سے لے کے کنٹینیوسلی جو ہے، یعنی وہ 13 برس اور یہ 2 برس یعنی 15 برس کنٹینیوسلی علم ہے، کنٹینیوسلی امتحانات ہیں، کنٹینیوسلی آزمائشیں۔ اور پھر اگین وہی بات کہ تھوڑے عرصے پہلے نواسا جو ہے وہ پردہ فرماتے ہیں، اور اب بیٹی کا معاملہ، اور پھر اس سے بڑا ٹراما یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی خوشی لے کے آپ لوٹ رہے ہیں اور اس کے بعد اتنا بڑا غم سامنے کھڑا ہوا ہے کہ جو شہزادی ہیں وہ درمیان سے چلی گئی ہیں۔ اچھا اب آئیے ذرا، چونکہ ظاہر ہے جہاں حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ دیگر شہزادیوں اور شہزادوں کا ذکر نہ ہو، تو آئیے ذرا پہلے شہزادوں کی بات کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 شہزادے عطا فرمائے، ان تینوں شہزادوں کے بارے میں ذرا بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام کیا رتبہ عطا کیا، بتائیے۔ جی جنید صاحب، جو آل بیت کی شان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کو اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اس کا اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کا احترام، ان کا ادب اور ان کے ساتھ مودت ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بے شک کہ میرے رسول آپ فرما دیجئے کہ یہ جو دین کی دعوت ہے اور دین کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، جو آپ کی برکت سے اور آپ کی وساطت سے امت کو، اہل ایمان کو عطا ہو رہی ہے، اس پر اجر آپ کیا ان سے مانگ رہے ہیں کہ جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ ان کی امت کی مودت اور محبت ہو۔ جی اب جنید صاحب، یہ جو قرابت داروں کا معاملہ ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے ازواج ہیں، آپ کی اولاد پاک ہیں، اور حضرت قاسم ہیں، سب سے بڑے بیٹے ہیں، اس کے بعد پھر حضرت زینب ہیں، بیٹیاں ہیں، پھر حضرت عبداللہ ہیں، اور 4 شہزادیاں ہیں۔ تو یہ جو آپ کی اولاد، حضرت ابراہیم ہے، یہ جو آپ کی اولاد پاک ہے،
اس کی شان اور اس کے ساتھ تعلق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بار بار اجاگر کیا اور بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کی طرف امت کو متوجہ کیا. جناب فتح مکہ ہوا، طائف کی طرف آپ تشریف لے گئے، وہاں پر ایک جگہ قیام ہوا، وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوگے، نجات کے راستے پر ہوگے اگر تم دو چیزوں کو پختگی سے پکڑے رکھو گے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے. اللہ. ایک اور موقع پہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت یہ دو وہ بہاری چیزیں ہیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت جو سبحان ہے اللہ وہ ضرور سکھلا. اب دیکھیں یہ جڑے ہوئے ہیں. ہاں. کیسے؟ اچھا اسی فرمان میں آپ نے اس کی وضاحت کی ارشاد فرمائی کہ اللہ کی کتاب کو اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اللہ کی کتاب ایک ایسی رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ساتھ ہے اللہ اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. جب تک تم اسے پکڑے رکھو گے تو تم اللہ سے دور نہیں ہوگے. اور میری اطرت کو اس لیے نہیں چھوڑنا کہ حوض کوثر تک پہنچنے تک میری اولاد، میری اطرت اور اللہ کی کتاب جڑے رہیں گے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اللہ. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ محبت کی بات میں بھی کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا ہے. کیسے جڑنا ہے؟ جیسے میری اولاد جڑی رہی. اللہ اکبر. اس کا پریکٹیکل نمونہ کیا ہے؟ وہ میری اولاد ہے. اللہ اکبر. جب آپ میری اولاد کو کے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستگی کیا ہے، اس وابستگی کا حق کیا ہے اور وہ حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اب یہ جو ہمیں اس کی ڈیٹیلز کہاں سے آ کے ملتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کی اسوہ سے ملتی ہے. اور آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں بھی آزمائش، اگر میں اس پہلو کو لے کے چلوں، یہاں بھی آزمائش اور امتحانات جو ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام کے تینوں شہزادے جو ہیں وہ رضاعت کی ہی عمر تک تقریباً جو ہیں وہ باقاعدہ حیات رہے. ایسے ہی ہے. حضرت عبداللہ، حضرت قاسم کو دیکھیں، جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو سیدہ خدیجہ گریہ فرما رہی تھیں. حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو میرا دودھ بھی پورا نہیں پیا. اللہ اکبر. میرا دودھ بھی پورا نہیں پیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ چاہو تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ حوران جنت کس طرح ہمارے صاحبزادے کو، ہمارے لخت جگر کو دودھ پلا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جہاں حضرت سیدہ خدیجہ نے جو جواب دیا وہ کمال جواب ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ نے فرما دیا مجھے یقین ہے. ہم نے خدا کو کب دیکھ کے مانا؟ اللہ اکبر. ہم نے آخرت کو کب دیکھ کے مانا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا خدا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ملائکہ ہیں، ہم نے کہا ہیں. آپ نے فرمایا آخرت ہے، ہم نے کہا ہے. تو یعنی اب آپ دیکھیں غم کی شدت میں بھی ایمان کی حرارت اور ایمان کی تازگی پہ کوئی اثر نہیں آ رہا. اللہ. گویا آل بیت اطہار کے ساتھ کیوں جڑنے کا بار بار ہمیں اس پہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے؟ وہ عمر کے جس فیز میں بھی ہیں وہاں پہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی درس ہے. ایسا ہی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے. آج اگر کسی کا بچہ چلا جائے اس عمر کے اندر تو وہ زندگی بھر ایک بوجھ اور مطلب زندگی بھر ایک غم کی کیفیت رہتی ہے. انسان کبھی نہیں بلا پاتا، کبھی نہیں بلا سکتا. لیکن کیا شان ہے ایک جملے میں جو ہے وہ رہنا چاہیے. دیکھیں آپ کے ایک شہزادے کا انتقال ہوا تو آپ کے جب چشمان مبارک سے آنسو نکلے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہاں یہ شفقت پدری ہے، یہ شفقت پدری ہے. اللہ اکبر. گویا اولاد کے جانے پہ غم محسوس نہ کرنا سنگ دلی ہے. اللہ. اولاد کے جانے پہ غم کو محسوس کرنا یہ شفقت ہے. اور اس غم کو اللہ کی رضا پہ غالب نہ ہونے دینا یہ بندگی ہے. کیا بات ہے، کیا اچھا ہے، یہ اسوہ ہے. کیا اچھا ہے. یعنی اس کی جو لمٹ ہوگی اس غم کی اس کو بھی ڈیفائن کر دیا. ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو چوم رہے تھے تو آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ فرمایا ہاں. انہوں نے کہا میں تو نہیں چومتا. فرمایا یہ تو پھر پتھر دل ہونے کی علامت ہے. اولاد کے ساتھ شفقت کیا کرو، اولاد کو چوما کرو، اس کو اپنے قریب کیا کرو. گویا اولاد کے غم کو نظر انداز کر دینا یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اسے محسوس کرنا ہے، لیکن محسوس کس طرح کرنا ہے کہ تسلیم و رضا غالب رہے. اللہ اکبر. اللہ کی منشا پہ سر تسلیم خم کرنا غالب رہے. اور یہ سارے نمونے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے تذکروں میں ملتے ہیں کہ شاید ان کا اپنا اسوہ ہو،
ان کی اپنی شخصیات ہوں، ان کی زندگی ہو، ان کا اس دنیا سے جانا ہو، یا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے متعلق معاملات ہوں۔ دو شہزادے آپ کے، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم علیہ السلام، یعنی حضرت قاسم جن سے آپ کی کنیت ابو القاسم، جی جی جی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ سبحان علیہ اللہ ہے نا؟ سبحان اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ سے۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے واقعے پہ جو وہ سورج گرہن ہو گیا تھا، اس میں بھی یہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ جو ایک غلط اس میں بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، جیسے ابھی ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ حضرت رقیہ کے وصال کے بعد آپ سے تشریف لے گئے قبر پر اور فاتحہ پڑھی، پتہ چلا کہ کسی صاحب ایمان کے دنیا سے جانے کے بعد وہاں جا کے فاتحہ کرنا سنت ہے۔ یہاں پر بھی آپ کی عالم ہمیں ایک عقیدے کا مسئلہ مل رہا ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ کہ مظاہر کائنات کو توہمات میں مت ڈالو، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کو دیکھو، کیونکہ اس زمانے میں کلچر یہ تھا، یہ ٹریڈیشن تھی، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی لوگوں کی، جب کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا تو اسے کسی بڑی شخصیت کے ساتھ جوڑ دیتے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ حضرت ابراہیم کے جانے پہ یہ گرہن لگا ہے، تو آپ سے فرمایا نہیں، وہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، اس کو توہمات میں نہیں ڈالنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں، ان کی زندگی ہو یا اس دنیا سے جانا ہو، ہر جگہ پہ ہمیں ایک درس ملتا ہے عمل کا، عقیدے کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک، سرکار علیہ السلام کے شہزادوں کا ذکر پاک ہوا، اب یقیناً سرکار علیہ السلام کی شہزادیوں کا بھی ذکر پاک ہوگا۔ درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی حال کی بارگاہ میں۔ لوٹ کے سلسلے کو انشاءاللہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ ہاں جناب، آپ پروفیسر صاحب آئیے، سب مل کے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کی بارگاہ میں۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ہوا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ چلیے۔ پروردگار عالمین نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 4 شہزادیاں عطا فرمائیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاروں کے لیے یکساں ہر مقام پر نظر آتی ہے۔ پروردگار عالمین نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے کام لے کر ان کے لیے جو شرف کے راستے بنائے وہ اپنی جگہ، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنی چاروں شہزادیوں کے ساتھ اپنی محبت میں کہیں کمی نہیں آنے دی۔ اللہ اکبر۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب اپنے شوہر کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا زیور پیش کرتی ہیں، تو اس موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس وفادار بیوی کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے جس محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ کہیں کم نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر آج ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو کندھوں پر سوار کر کے راکب دوش رسالت بنایا جناب، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو بیٹی عطا فرمائی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی نواسی کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا وہ بھی دنیا کے سامنے رہنا چاہیے جناب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں اور اپنی نواسی آتی ہے اس کو اٹھا کر کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو اپنے مبارک ہاتھوں سے کندھے سے اتار کر اس بچی کو کھڑا کرتے ہیں، اور پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اٹھا کر اس بات کا بھی یہاں خیال نہیں کہ عمل قلیل نماز میں کیا ہے، عمل کثیر کیا ہے، لیکن دنیا کو دکھا دیا کہ یہ نہ کہنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت میں کہیں بھی کسی مقام پر۔ سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ نے جب ام کلثوم عطا فرمائیں اور وہ ذوالنورین کے شرف سے
یعنی انسانی تاریخ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خوش نصیبی کی جس معراج پر کھڑے ہیں، وہاں قیامت تک مسلمان حسرت سے اور رشک سے دیکھتے رہیں گے، اور مظلومیت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس مقام پر کھڑے ہیں وہ بھی کہیں کم نہیں ہے۔ یقیناً ان کو ذو النورین مل گیا، اور پھر جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا تو اس موقع پر حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت کے نقوش اس طرح ثبت کیے، فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوں، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جائیں، تو میں اللہ کے حکم سے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیتا چلا جاؤں۔ جناب اس طرح سے آپ کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی جنت کی عورتوں کا سردار نہیں بنایا۔ ان کی بیٹی حضرت زینب کے کردار کو دیکھیں، ان کے شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے کردار کو دیکھیں، انہوں نے جس طرح حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کو کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، وہ کردار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حصے میں آنا تھا۔ اللہ نے ان عظمتوں سے ان کو نوازنا تھا، اور اس انداز سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جس معراج پر پہنچیں، اور پھر یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی انہیں بیٹا بنا کر اپنے پاس رکھنا، اور جب اسلام کا اعلان ہونا، سب سے پہلے میدان میں آنا، اور 8 سال کی عمر کے باوجود یہ کہنا کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن علی اپنے آپ کو آپ کے لیے، پھر اس مقام پر یعنی اللہ کے نبی کی اور اللہ جل مجدہ کی رضا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ حاصل کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نصیبہ دنیا نے دیکھا کہ ان کا نکاح پہلے خود اللہ نے عرش پر فرشتوں کے سامنے کیا، پھر جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام سے فرماؤ کہ میں نے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا فیصلہ خود فرما کر آسمانوں سے اتارا ہے۔ یعنی جس طرح ازواج مطہرات کے لیے قرآن نے کہا کہ انا احللنا لک ازواجک، یہ آپ کی زوجیت میں آنے والی، یہ آپ کا انتخاب نہیں، ہمارا اللہ کا انتخاب ہے۔ اسی طرح آپ کی صاحبزادیوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا، اور اس اعزاز کا ان صاحبزادیوں نے جس انداز میں اپنے آپ کو حقدار ثابت کیا وہ بھی اپنی مثال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرما سکتے تھے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی کہہ سکتی تھیں کہ ابا جان ان کے لیے دعا کیجئے، یہ کن خاک و خون کے سمندر سے گزرنے والے ہیں، لیکن کیا ہے کہ سامنے بٹھا کر فرماتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر کا مجسم بنا دے، اور اس صبر پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا صبر بھی مثالی ہے۔ انہوں نے جس انداز سے اپنے ان شہزادوں کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس انداز سے وہ دین کی خدمت کے لیے تیار ہوئے، تو اس طرح سے پروردگار عالمین نے انا اعطیناک الکوثر اتار کر آپ کی اولاد کو کائنات کے کونے کونے میں قیامت تک کے لیے جو کثرت عطا فرمائی ہے وہ انہی شہزادیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں ڈالی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اگین وہی بات کہ یہ پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آج ہمارے یہاں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑے شکوے کرتے ہیں صاحب کہ یہ غم آ گیا، یہ تکلیف آ گئی، یہ پریشانی آ گئی۔ ذرا امیجن تو کیجئے مفتی صاحب، اور یہ بات ہم تصور میں لاتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں شہزادے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ رضاعت ہی کی عمر میں جو ہے وہ پردہ فرما گئے آلموسٹ، اور آپ پھر یہ دیکھیے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ
مطلب وہ ظاہر آخر میں جا کے پردہ فرماتی ہیں، ان کے بعد سیدہ فاطمہ. لیکن میں بات کر رہا ہوں مباہلے سے پہلے کا معاملہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ پردہ فرماتی ہیں، ان کے بعد حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ پردہ فرماتی ہیں، ان کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ پردہ فرماتی ہیں، اور یہ سب سرکار علیہ السلام کی چشمان مبارک کے سامنے، ان کی حیات مبارکہ کے سامنے ہو رہا ہے. یعنی اس سے بڑے امتحانات کسی باپ کے لیے اور کیا ہوں گے مجھے بتائیے کہ اولادیں سامنے چلی جائیں. اور پھر سیدہ کائنات صرف، اور وہ بھی دیکھیں ان کو بھی دور نہ رکھا، 6 مہینے بعد وہ بھی جو ہے تشریف لے گئیں. تو جو مطلب یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے جو ہے ثمر بار ہے. ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کے ظاہر ہم تذکرہ پاک کر رہے ہیں، تو آپ کا ایک تو بلند کردار، اور اگر اس کو پرو دوں اس سوال کو اس طرح سے کہ آج کی جو بیٹیاں ہیں ان کو ذرا بتلائیے صاحب اس کردار کے بارے میں. دیکھیے جنید بھائی، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کامیابی کا جو پیمانہ ہے قرآن کے مطابق، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس نعمتیں کتنی ہیں، آسائشیں کتنی ہیں، سہولیات کتنی ہیں. ٹھیک. کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ حق پر کس طرح کھڑے رہے، واہ، اور اللہ کو راضی کرنے میں کتنا کامیاب. سبحان اللہ. یہ ہے پیمانہ قرآن کے مطابق کامیابی کا. کہنے کیا. جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ اپنی محبوبیت کا رتبہ عطا فرمایا، ساری خلق سے بڑھ کر، سارے انبیاء سے بڑھ کر جو رتبہ دیا، تو تکلیفیں، آزمائشیں، مصائب اور آلام بھی اسی اعتبار سے دیے. بالکل. اور یہ جو تکلیف کا پہلو ہے، آزمائش کا پہلو ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد مبارک، شہزادے بھی اور شہزادیاں بھی، سوائے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے پردہ فرما جاتے ہیں. اب یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزارا، تو یہ آزمائشیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو منتخب فرماتا ہے پھر انہیں ان آزمائشوں سے گزارتا ہے. پھر جب ہم سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی سے ہمیں پیغام ملتا ہے بیٹیوں کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے، اس میں دیکھیے کہ آقا علیہ السلام ایک دن ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی والا جو انعام اور اکرام ہے یہ 2 کے لیے بھی اگر آپ فرما دیں تو کیا بات ہے. تو آقا علیہ السلام جن کو میرے رب نے مختار کل بنا کے بھیجا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں 2 کے لیے بھی یہی ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بیٹی اگر کسی کی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اس کے لیے بھی اعلان فرما دیں. تو آقا علیہ السلام نے ایک بیٹی کی پرورش کے لیے بھی یہی اعلان فرما دیا. تو لہٰذا باپ اور بیٹی کے درمیان جو یہاں سے ہمیں اسوہ حسنہ ہمیں نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے اور وہ ان کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر فوکس کرے. لہٰذا آج یہ پیغام آقا علیہ السلام اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، یہ جو آقا علیہ السلام کا بحیثیت باپ کے اور ان کا بحیثیت بیٹی کے کردار سامنے آتا ہے، اس میں باپ کا سب سے اہم فرض ہے آج ہمارے لیے تربیت، اور بیٹی کا سب سے جو اہم فرض ہے وہ یہ ہے کہ دین کے لیے قربانی دینے والی بنے. کیا بات. حق پر کھڑے ہونے والی بنے. اور یہ کہ بعض اوقات ہم سمپیتھی کا کارڈ لیتے ہیں، بیماری ہو گئی، تکلیف ہو گئی، مسئلہ ہو گیا، مگر آقا علیہ السلام کی جو شہزادی عذر نہیں ہے، وہ اپنی دیکھیں نفاست اور نزاکت کے اعتبار سے تو کمال ہے، مگر یہ کہ ایسے لگتا ہے جیسے عزم و مصمم کا پہاڑ ہیں. آپ ہی دیکھیں نا جن کے بارے میں معزز خواتین قریش کی یہ کہیں کہ ان سے زیادہ حسین جوڑا دیکھا ہی نہیں ہے، تو حسن کا عالم کیا ہوگا، نزاکتوں کا عالم کیا ہوگا، نزاکتوں کا عالم. مگر یہ کہ تکلیفیں انہوں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کی. تو یہ آج بیٹیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، جب آپ حق کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے راستے پر کھڑے ہیں تو پھر مراعات اور سہولیات کو نہیں دیکھنا، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھنا ہے. تو شکوہ زبان پر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ آقا علیہ السلام کی ساری شہزادیوں میں نظر آتا ہے، اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا جن کے ذکر خیر کے لیے بیٹھے ہیں وہ. اور اس ضمن میں ایک آخری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے اپنی 4 شہزادیوں کے فیصلے اللہ کے حکم سے خود فرمائے، نکاح کے فیصلے. آج بیٹیاں
کئی جگہ ایسے مسائل ہمیں گھروں میں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، شکوہ ہوتا ہے کہ میرے والدین نے یہ فیصلہ میرے بارے میں ایسے کیوں کیا. تو والدین ہمیشہ خیر خواہی پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، تو لہٰذا بیٹیوں کو اپنے والدین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہونا چاہیے. اور جہاں بیٹیوں کو اپنے والدین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، وہاں والدین پر لازم ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کرو کہ وہ بھی تمہارے ہر فیصلے کو ماننے والی بنے. دیکھیں نا، مطلب سرکار علیہ السلام نے تو ہم سے، مطلب ان سے بڑھ کے سپر ماڈل ہمارے لیے کون ہوں گے؟ مطلب سرکار علیہ السلام ہی ہے نا جو ہمارے لیے فائنل مطلب پیمانہ ہے. تو سرکار کی حیات طیبہ میں جو بیٹیوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کو کہیں نہ نظر نہیں آتا، بلکہ فیصلہ آسمانوں سے سیدہ کائنات کا ہو چکا، اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے پوچھا، لیکن آپ پھر بھی جو ہے آپ نے خاموشی اختیار کی، تسلیم اور رضا. تسلیم اور رضا. اچھا اب آئیے ذرا، یہ تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کے ظاہر ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک شہزادی کی حیثیت سے کردار ہے. اب ایک کردار آپ کا ایک بیوی کی حیثیت سے، اور وہ بھی بڑا قدر و منزلت والا کردار ہے، اس پر بھی ذرا گفتگو کیجیے تاکہ جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں ان کو سمجھ آئے کہ اصل جو تعلق ہے شوہر اور بیوی کا وہ یہ ہے. جی جنید صاحب، جب ہم اس ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں حضرت رقیہ کے کردار کو، تو کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، تو ہمیں اس پہ بھی بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے. جو چیز بہت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کے دین کی محافظ ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ. اور اس حد تک محافظت ہونی چاہیے کہ شوہر کی زندگی میں دین کا نور ہی نور ہو. اللہ اکبر. ذو نورین بن گئے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذو نورین بن گئے. تو اب یہ ذو نورین کیوں بنے کہ دو نور آئے. دو نور آئے. واہ. یہ جو اسوہ ہے اگر خواتین کے اندر آ جائے تو اس سے جو نسل آگے چلے گی وہ پھر دین کے اوپر چلنے والی اور دین کی حفاظت کرنے والی نسل ہوگی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ سیدہ حضرت رقیہ نے کتنی قربانیاں دیں، ہجرتیں کی، سختیاں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں دین کے لیے. بالکل ایسا. اور اس سے ظاہر حضرت عثمان کو بھی تقویت ملی. بالکل ایسا. ان کے پائے استقامت کو مزید استقامت ملی. بالکل ایسا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین جو ہے وہ پرائرٹی ہونی چاہیے. اللہ کی رضا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کے ساتھ وابستگی جو ہے یہ سر فہرست ہونا چاہیے. اس کے بعد جس کا ہم نے بار بار یہاں ذکر کیا، صبر اور تسلیم و رضا. واہ. اس کے بغیر کبھی کوئی خاندان نہیں بنتا. اگر آپ خاندانوں کے مسائل کو دیکھیں جنید صاحب، اس کا ایک بڑا سبب آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، تحمل کا نہ ہونا. تحمل کا نہ ہونا. خاندانی زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل میں اور اسباب متفرق ہو سکتے ہیں، یہ واحد سبب ہے جو ہر جگہ کامن ہوگا. اگر بچیوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر تحمل آپ پیدا کر دیں، آپ کے 99% آئلی مسائل حل ہو جائیں. بالکل ٹھیک. تحمل آتا ہے صبر سے اور تسلیم و رضا. ٹھیک. جب تک آپ کے اندر صبر اور تسلیم و رضا نہیں ہوتا تو تحمل نہیں آتا. بالکل. جذباتیت ہوتی ہے، لاؤبالی پن ہوتا ہے. بالکل ایسا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بغیر کسی سبب کئی مسائل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا. امہات المومنین ہوں، آپ کی آل پاک ہو، آل بیت اطہار ہوں، یہاں پہ آپ کو صبر اور تسلیم و رضا کے کوہ گراں نظر آتے ہیں. بالکل. اور ٹالرنس بھی بے انتہا. ٹالرنس تحمل ہی ہے. تحملی ٹالرنس ہے، یعنی برداشت، تحمل، حوصلہ، عالی ظرفی اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کرنا اور خندہ پیشانی سے مشکلات سے گزرتے چلے جانا. ٹھیک. ایک تحمل سے مراد ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ وہ زندگیوں میں ان کی عجلت نہ تھی، ان کی تحمل مزاجی تھی، عجلت نہ تھی، بردباری تھی. بردباری تھی. اور ایک ٹالرنس کو ہم اس طرح سے لے لیں کہ وہ بے انتہا برداشت اور بردباری. بالکل. یہ دونوں حالات کیسے بھی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب یہ فضائل پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ کی تائید ساتھ آتی ہے، اللہ کی تائید اترتی ہے. واہ. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں مدینہ طیبہ کے اندر آپ کی بیماری کا زمانہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ سسلم تشریف لے جا رہے ہیں غزوہ کے لیے. حضرت رقیہ کوئی اصرار نہیں کر رہی کہ میں بیمار ہوں، آپ ادھر ہی رکیں. کچھ نہیں. کوئی ایک روایت نہیں ملتی. ایک روایت نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ آپ نے نہیں کہا حضرت عثمان رکے، سرکار نے فرمایا. کیا سرکار نے حکم دیا؟ سرکار نے فرمایا. بلکہ وہاں بھی آپ کا اصرار نہ تھا. آپ کا اصرار نہیں ہے. کیوں؟ آپ کی نگاہ رضائے مصطفیٰ اور منشاء مصطفیٰ پہ. اللہ. یہی آج کی خواتین کو بھی پیش نظر ہونا چاہیے، مردوں کو بھی پیش نظر یہ ہونا چاہیے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے جو نقطہ آپ نے بھی کھولا ہے، یہ کتنا بڑا نقطہ ہے کہ دیکھیں ناظرین، ایک روایت نہیں ملتی. ایک روایت، یعنی آپ سوچیے علالت کا عالم یہ تھا. ظاہر آپ پردہ فرما گئے اس علالت میں
لیکن کہیں تاریخ میں ایک روایت نہیں ملتی کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بھی فورس کیا ہو کہ نہیں اس عالم میں آپ میرے پاس رکیں. اور آپ کی بیماری چیچک کی بیماری تھی. ہاں چیچک کی بیماری, کتنی تکلیف دہ بیماری, بخار سر درد نہیں, بالکل ایسا. ہمارے یہاں تو پیناڈول کی گولی کر کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. سر درد ہو جائے تو شوہر کو جو روک لیا جاتا ہے کہ آپ نے کہیں بھی نہیں جانا. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو مجموعہ کلام بھی سنواتے ہیں اور بڑا حسین سنواتے ہیں. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے آغاز کرتے ہیں. آج قصص الانبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور خاص طور پہ میں تخت بلقیس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں ناظرین, حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں اور اپنے والد محترم کے آپ جانشین ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو عظیم الشان سلطنت کا حاکم بھی بنایا. یعنی عالم یہ تھا کہ کیا ہوا ہو, کیا سمندر ہو, کیا پہاڑ ہو, کیا دریا, کیا چرند, کیا پرند, کیا انسان, کیا حیوانات, کیا جنات, کیا شیاطین, یعنی نباتات, معدنیات, جانوروں, سب ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دسترس عطا کی تھی. عالم یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ناظرین آپ بنیادی طور پہ جب جلوگر ہوتے ہیں یعنی تخت نشین ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً کوئی 13 برس تھی. آپ تخت سلطنت پر 40 برس تک جلوگر رہے. جنوں انس, شیاطین, پرندوں, یعنی سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا تھا اور سبھی کی زبانوں کو آپ کو باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اس کا علم عطا کیا تھا بلکہ آپ ان سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے. مور کی آواز کو سن کر آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. اسی طرح سے آپ نے حدود کی آواز سنی اور آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے گناہگاروں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. اسی طرح سے کمرے کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ. اسی طرح سے چیل کو جب آپ نے بولتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ رب کے بغیر ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. تیتر کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا. اسی طرح سے مرغ کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے غافلو اللہ کو یاد کرو. گدھ کی آواز سن کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ اے انسان جتنا چاہے تو زندہ رہے آخر تجھے موت آنی ہے. عقاب کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں سے دور رہنے میں ہی انس ہے. مینڈک کی آواز سن کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ سبحان ربی القدوس کی صدائیں لگاتا ہے یعنی وہ تسبیح کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف ناظرین سورۃ سواد کی آیت نمبر 30 میں یوں بیان فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا. وہ کیا خوب بندہ تھا, بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں, جنوں, پرندوں اور ہوا پر مکمل طور پہ دسترس عطا فرمائی اور سب کو ان کے تابع کر دیا اور مختلف امور میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وہ خدمت باقاعدہ بجا لاتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو حدود وہاں پانی کی جگہ کے بارے میں ان کو بتلا دیا کرتا تھا کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی باقاعدہ دیکھ لیا کرتا تھا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کی جگہ بھی اس کے بارے میں بھی جان لیا کرتا تھا. جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کرتا, پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر تھوڑی دیر میں وہاں سے پانی نکال لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ناظرین ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ اترے اور انہیں پانی کی حاجت ہوئی مگر ہدہد جو ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آیا, جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا, یا یہ واقعی غیر حاضر ہو چکا ہے. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ان الفاظ میں بیان کیا اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا, یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے, میں اسے بغیر اجازت
غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا۔ آخر کار ناظرین، ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہو گیا اور انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 22 تا 26 میں یوں بیان کیا ہے، بس وہ تھوڑی ہی دیر میں باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے۔ میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو ان یعنی ملک سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اس کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوب خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے، اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناظرین اس خط میں لکھا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس پر سلام ہو جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس خط پر ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد کو ہدایت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 28 میں یوں بیان کیا ہے کہ میرا یہ تخت لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹا، پھر دیکھ کہ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت ملکہ بلقیس کے گرد اس کے عمرا اور وزراء کا باقاعدہ مجمع لگا ہوا تھا۔ ہدہد نے وہ خط ناظرین ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس نے وہ خط دیکھ کر اپنے حاضرین جن سے وہ مخاطب ہوئی اس کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 29 سے 31 تک یوں بیان کیا ہے کہ ملکہ نے کہا کہ اے سرداروں، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سربلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے ناظرین اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے ملکہ نے جانا کہ خط بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے اور اس خط کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا مضمون سن کر ملکہ بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس بات کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 32 میں یوں بیان کیا ہے، ملکہ نے کہا کہ اے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ سرداروں نے ملکہ کو جواب دیا کہ اگر ملکہ کی رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر بھی ہیں اور شجاع بھی ہیں، قوت اور دانائی والے بھی ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما بھی ہیں اور جنگی لوگ بھی ہیں۔ مزید یہ کہ رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، ملکہ خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہیں، ہم ہر حال میں ملکہ کی اطاعت کریں گے۔ جب ملکہ بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ نے جو نتائج سامنے رکھنے تھے یعنی وہ مناسب نظر نہیں آ رہے تھے، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی تباہی و بربادی کا خطرہ تھا۔ اس بات میں ملکہ بلقیس کی دانائی چھلکی اور اس نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 34 میں یوں بیان کیا ہے کہ ملکہ نے کہا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تحائف بھیجے جس کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا نبی، یعنی اس کے سامنے یہ عقدہ کھل جائے، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں
تو یہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے، ہم ان کے دین کی پیروی کریں، یعنی وہ اس بات پر صرف راضی ہوں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو ایک خط دیکھ کر روانہ کیا، یعنی باقاعدہ وہ خط لکھا، اس کو روانہ کیا، اور اس کے ساتھ کثیر مال و دولت کے تحفے بھی بھیجے، یعنی تحفے کے طور پر بہت سارے ہدیے جو ہے اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ روانہ کیے۔ اس بات کا انتظار پھر وہ کرنے لگی کہ قاصد کیا پیغام لے کر لوٹتے ہیں۔ جب ملکہ اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہی تھی اور تحفے بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی تو ہدہد یہ سب کچھ وہاں پر دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ہدہد یہ دیکھ کر وہاں سے چل دیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر تمام حالات کی خبر رکھ دی۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے جو گفتگو فرمائی، اس گفتگو کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 36 میں یوں بیان کیا ہے: سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فرحاں اور نازاں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ناظرین قاصد ملکہ بلقیس کے پاس واپس آ گئے اور تمام واقعات سنائے تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بے شک سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ہم میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت بالکل نہیں ہے۔ پھر ملکہ بلقیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ملکہ بلقیس راستے میں تھی ناظرین تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کوئی ہے جو ملکہ کا تخت حاضر کر سکے تاکہ ہم اسے معجزہ دکھا دیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی جو حقانیت ہے وہ بھی ظاہر ہے، مطلب اس طرح سے ظاہر ہو جائے گی، اور معجزہ بھی، اور نبی کی صداقت پر یہ دلیل بھی ہوگی۔ اس واقعے کو ناظرین قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 38 میں یوں بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دربار والوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بہت بڑے طاقتور جن نے عرض کیا کہ وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر سکتا ہے، جسے قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں یوں بیان کیا ہے کہ قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس سے جلدی تخت حاضر کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ نشست برخاست ہونے سے پہلے لانے کا دعوے دار تھا۔ اچھا جی، یہ سن کر آپ کے ایک وزیر آصف بن برخیہ نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے، کس سے پہلے؟ پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوں گے۔ آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں یوں بیان کیا ہے: پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناظرین اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت تبدیل کر دو، یعنی مکمل طور پہ تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ ملکہ بلقیس اپنا تخت پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کہ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے ملکہ کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ آپ ہی کا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے ملکہ، آپ کو دروازے بند کرنے، انہیں تالا لگانے، پہرا مقرر کرنے یا پہرے دار مقرر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہاں پہ ناظرین میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، یہ جو تخت آپ ذرا سمجھیے گا میری بات کو، یہ تقریباً 80 گز لمبا تھا، تقریباً 80 گز لمبا تھا، اور 40 گز یہ چوڑا تھا، اور 30 گز اس کی اونچائی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ سونے چاندی اور بہترین جواہرات سے یہ مزین تھا، اور عالم یہ تھا کہ تقریباً 7 محلات کے وسط میں، یعنی وسط میں باقاعدہ ایک محل کے اندر اس کو تالا لگا کر ملکہ بلقیس وہاں سے نکلی تھی۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب
کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، بہت تھوڑا سا علم عطا کیا تھا، اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ جو ڈسٹنس بنتا ہے نا، یعنی فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، یمن میں جو ملکہ بلقیس ہے وہ موجود ہے، وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے یمن اور جو فلسطین کا فاصلہ تقریباً کوئی 2250 کلومیٹر بنتا ہے، گوگل پہ سرچ کیجئے 2250 کلومیٹر، 2250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اور اس میں بھی کمال کیا ہے، یعنی وہ ساتھ کے درمیان تھا، اندر تھا، وسط میں تھا، وہ ہوا میں نہیں گیا بلکہ وہ زمین میں گیا، اور زمین سے ہی ہوتا ہوا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بالکل کرسی کے ساتھ جہاں پر وہ تخت پہ تشریف فرماتے وہاں سے باہر آ گیا۔ بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو علم کے ذریعے سے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ پھر ٹائم اسپیس جو ہے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسیں رہیں تو کل شام 4 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج قصص الانبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ میں تخت بلقیس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور اپنے والد محترم کے آپ جانشین ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو عظیم الشان سلطنت کا حاکم بھی بنایا۔ یعنی عالم یہ تھا کہ کیا ہوا ہو، کیا سمندر ہو، کیا پہاڑ ہو، کیا دریا، کیا چرند، کیا پرند، کیا انسان، کیا حیوانات، کیا جنات، کیا شیاطین، یعنی نباتات، معدنیات، جانوروں، سب ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دسترس عطا کی تھی۔ عالم یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ناظرین، آپ بنیادی طور پہ جب جلوہ گر ہوتے ہیں، یعنی تخت نشین ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً کوئی 13 برس تھی۔ آپ تخت سلطنت پر 40 برس تک جلوہ گر رہے۔ جنوں، انس، شیاطین، پرندوں، یعنی سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا تھا، اور سبھی کی زبانوں کو آپ کو باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اس کا علم عطا کیا تھا بلکہ آپ ان سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ مور کی آواز کو سن کر آپ نے فرمایا کہ، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اسی طرح سے آپ نے ہدہد کی آواز سنی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے گناہگاروں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ اسی طرح سے کمرے کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی طرح سے چیل کو جب آپ نے بولتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ رب کے بغیر ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ تیتر کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا۔ اسی طرح سے مرغ کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے غافلو، اللہ کو یاد کرو۔ گدھ کی آواز سن کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ اے انسان، جتنا چاہے تو زندہ رہے، آخر تجھے موت آنی ہے۔ عقاب کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں سے دور رہنے میں ہی انس ہے۔ مینڈک کی آواز سن کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ سبحان ربی القدوس کی صدائیں لگاتا ہے، یعنی وہ تسبیح کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف ناظرین سورۃ سواد کی آیت نمبر 30 میں یوں بیان فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرندوں اور ہوا پر مکمل طور پہ دسترس عطا فرمائی، اور سب کو ان کے تابع کر دیا، اور مختلف امور میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وہ خدمت باقاعدہ بجا لاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو ہدہد وہاں پانی کی جگہ کے بارے میں ان کو بتلا دیا کرتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی باقاعدہ دیکھ لیا کرتا تھا، اور پانی کے قریب یا دور ہونے کی جگہ بھی اس کے بارے میں بھی جان لیا کرتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کرتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر تھوڑی دیر میں وہاں سے پانی نکال لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ناظرین ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ اترے اور انہیں پانی کی حاجت ہوئی، مگر ہدہد جو ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آیا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، یا یہ واقعی غیر حاضر ہو چکا ہے۔ اس واقعے کو قرآن
قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ان الفاظ میں بیان کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا۔ آخر کار ناظرین، ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا، بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہو گیا اور انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 22 تا 26 میں یوں بیان کیا ہے، بس وہ تھوڑی ہی دیر میں باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے۔ میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو ان یعنی ملک سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اس کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوب خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے، اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناظرین اس خط میں لکھا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس پر سلام ہو جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس خط پر ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد کو ہدایت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 28 میں یوں بیان کیا ہے کہ میرا یہ تخت لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹا، پھر دیکھ کہ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت ملکہ بلقیس کے گرد اس کے عمراء اور وزراء کا باقاعدہ مجمع لگا ہوا تھا۔ ہدہد نے وہ خط ناظرین ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس نے وہ خط دیکھ کر اپنے حاضرین جن سے وہ مخاطب ہوئی اس کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 29 سے 31 تک یوں بیان کیا ہے کہ ملکہ نے کہا کہ اے سرداروں، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سربلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے ناظرین اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے ملکہ نے جانا کہ خط بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے اور اس خط کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا مضمون سن کر ملکہ بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس بات کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 32 میں یوں بیان کیا ہے، ملکہ نے کہا کہ اے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ سرداروں نے ملکہ کو جواب دیا کہ اگر ملکہ کی رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر بھی ہیں اور شجاع بھی ہیں، قوت اور دانائی والے بھی ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما بھی ہیں اور جنگی لوگ بھی ہیں۔ مزید یہ کہ رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، ملکہ خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہیں، ہم ہر حال میں ملکہ کی اطاعت کریں گے۔ جب ملکہ بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا، اور جنگ نے جو نتائج سامنے رکھنے تھے یعنی وہ مناسب نظر نہیں آ رہے تھے، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی تباہی و بربادی کا خطرہ تھا۔ اس بات میں ملکہ بلقیس کی دانائی چھلکی اور اس نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 34 میں یوں بیان کیا ہے کہ ملکہ نے کہا
کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تحائف بھیجے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا نبی، یعنی اس کے سامنے یہ عقدہ کھل جائے، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں تو یہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے، ہم ان کے دین کی پیروی کریں، یعنی وہ اس بات پر صرف راضی ہوں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو ایک خط دیکھ کر روانہ کیا، یعنی باقاعدہ وہ خط لکھا، اس کو روانہ کیا، اور اس کے ساتھ کثیر مال و دولت کے تحفے بھی بھیجے، یعنی تحفے کے طور پر بہت سارے ہدیے جو ہے اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ روانہ کیے۔ اس بات کا انتظار پھر وہ کرنے لگی کہ قاصد کیا پیغام لے کر لوٹتے ہیں۔ جب ملکہ اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہی تھی اور تحفے بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی تو ہدہد یہ سب کچھ وہاں پر دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ہدہد یہ دیکھ کر وہاں سے چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر تمام حالات کی خبر رکھ دی۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے جو گفتگو فرمائی، اس گفتگو کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 36 میں یوں بیان کیا ہے، سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فرحاں اور نازاں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ناظرین قاصد ملکہ بلقیس کے پاس واپس آ گئے اور تمام واقعات سنائے تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بے شک سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ہم میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت بالکل نہیں ہے۔ پھر ملکہ بلقیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ملکہ بلقیس راستے میں تھی ناظرین تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کوئی ہے جو ملکہ کا تخت حاضر کر سکے تاکہ ہم اسے معجزہ دکھا دیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی جو حقانیت ہے وہ بھی ظاہر ہے، مطلب اس طرح سے ظاہر ہو جائے گی، اور معجزہ بھی، اور نبی کی صداقت پر یہ دلیل بھی ہوگی۔ اس واقعے کو ناظرین قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 38 میں یوں بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دربار والوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بہت بڑے طاقتور جن نے عرض کیا کہ وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر سکتا ہے، جسے قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں یوں بیان کیا ہے کہ قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس سے جلدی تخت حاضر کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ نشست برخاست ہونے سے پہلے لانے کا دعوے دار تھا۔ اچھا جی، یہ سن کر آپ کے ایک وزیر آصف بن برخیہ نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے، کس سے پہلے؟ پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوں گے۔ آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین اس میں اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں یوں بیان کیا ہے، پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناظرین اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت تبدیل کر دو، یعنی مکمل طور پہ تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ ملکہ بلقیس اپنا تخت پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کہ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے ملکہ کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ آپ ہی کا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے ملکہ، آپ کو دروازے بند کرنے، انہیں تالا لگانے، پہرہ مقرر کرنے یا پہرے دار مقرر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟
یہاں پہ ناظرین میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، یہ جو تخت آپ ذرا سمجھیے گا میری بات کو، یہ تقریباً 80 گز لمبا تھا، تقریباً 80 گز لمبا تھا، اور 40 گز یہ چوڑا تھا، اور 30 گز اس کی اونچائی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ سونے چاندی اور بہترین جواہرات سے یہ مزین تھا، اور عالم یہ تھا کہ تقریباً 7 محلات کے وسط میں، یعنی وسط میں باقاعدہ ایک محل کے اندر اس کو تالا لگا کر ملکہ بلقیس وہاں سے نکلی تھی۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب کا تھوڑا سا علم عطا، بہت تھوڑا سا علم عطا کیا تھا، اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ جو ڈسٹنس بنتا ہے نا، یعنی فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، یمن میں جو ملکہ بلقیس ہے وہ موجود ہے، وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے یمن اور جو فلسطین کا فاصلہ تقریباً کوئی 2250 کلومیٹر بنتا ہے، گوگل پہ سرچ کیجیے، 2250 کلومیٹر، 2250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، اور اس میں بھی کمال کیا ہے، یعنی وہ 7 کے درمیان تھا، اندر تھا، وسط میں تھا، وہ ہوا میں نہیں گیا بلکہ وہ زمین میں گیا، اور زمین سے ہی ہوتا ہوا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بالکل کرسی کے ساتھ جہاں پر وہ تخت پہ تشریف فرماتے وہاں سے باہر آ گیا۔ بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو علم کے ذریعے سے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ پھر ٹائم اسپیس جو ہے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسیں رہیں تو کل شام 4 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔